بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو، بات چل رہی تھی فقہا کے بارے میں۔ دین کی حفاظت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 طبقے ہیں۔ اس میں خلفائے راشدین، نمبر 2 صحابہ کرام، اور نمبر 3 فقہاء کرام، اور نمبر 4 علماء کرام۔ تو ابھی 2 کے بارے میں بات ہو چکی، فقہاء کرام کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ تو فرمایا فقہاء کے بارے میں قرآن میں کیسا فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہاء کے بارے میں فرمایا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ بھی فقیہ تھے۔ پھر بتایا تھا کہ منکرین حدیث اگر یہ سوال کرے کہ جو بندہ کہے کہ ہر بات قرآن میں موجود ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، اگر ایسا سوال کرے تو اس پر بہت سے سوال ایسے موجود ہیں، آپ ان سے کرے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہے، لیکن قرآن میں دکھا دو، نہیں ملے گی۔ پھر سے اذان، نماز سے پہلے اذان قرآن میں کدھر ہے؟ اور اس کے علاوہ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ جیسا تم پڑھتے ہو قرآن میں کدھر ہے؟ یہ ساری باتیں ہوئی تھی۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ ثواب اور عذاب قبر میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں نہیں۔ اس پر سب تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ اگر مسئلہ قرآن میں موجود نہ ہو تو پھر کہاں سے بتاؤں گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ جب ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ اگر مسئلہ قرآن میں موجود نہ ہو تو کہاں سے بتاؤں گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نسکیا بسنت رسول اللہ، سنت سے مسئلہ بتاؤں گا۔ فرمایا اگر سنت میں نہ ملے تو کہاں سے بتاؤں گے؟ فرمایا اجتہد برائی ولا آلو، میں اجتہاد کروں گا۔ پھر فرمایا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بھینس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو فرمایا دودھ کا تذکرہ کہاں ہے؟ بھینس کا مکھن بھی تو نہیں ہے، بھینس کے دودھ کا بھی تو تذکرہ نہیں، وہ سب مانتے ہو اور بھینس کی قربانی نہیں مانتے۔ تو یہ ساری بات پچھلے سبق میں ہو چکی تھی۔ اب آگے چلو۔ تو جو بندہ یہ کہے کہ ہر مسئلہ حدیث سے ثابت ہے تو آپ اس سے کچھ مسائل پوچھو۔ جو بندہ یہ کہے کہ ہر مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، پہلے کیا بتایا کہ جو بندہ یہ کہے کہ ہر مسئلہ قرآن سے بتاؤ تو اس کو ایسی چیز بتاؤ جس پر وہ حدیث پر عمل کر رہا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ جیسے 5 نمازیں کہاں ہے قرآن میں؟ بتاؤ۔ تو پھر وہ مانتا ہے حدیث میں ہے۔ تو اب اگر حدیث والا بندہ ہو تو اس سے پوچھو کہ اگر کوئی پوچھے تو مسئلہ حدیث سے ثابت ہے تو آپ اس سے کچھ مسائل پوچھو۔ جو بندہ یہ کہے کہ بھائی مسئلہ ہمیں حدیث میں دکھا دو تو آپ اس سے کچھ مسائل پوچھو۔ مسائل تو بہت سے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ مثلا ایک آدمی کا والد ہسپتال میں داخل ہے جی، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے کہ آپ کو 2 بوتل خون کا انتظام کرنا پڑے گا، ابا جی کو خون لگانا۔ اب یہ لڑکا جو ان لوگوں کا تھا بولے جو حدیث میں ہے تو ہم عمل کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے، تو ہر مسئلہ حدیث سے ثابت ہے۔ ابھی اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا جی کہ ابا جی ہسپتال میں داخل ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 2 بوتل خون کا بندوبست کرو۔ خون کا بندوبست میں کر لوں گا، پیسے لگانا میرا کام ہے، حضرت آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ مسئلہ حدیث میں ہے کہ نہیں۔ اس مولوی صاحب نے کہا حدیث میں تو تلاش کریں گے، کل آنا۔ وہ کل آ گیا، مولوی صاحب نے دیکھا کہ حدیث میں تو نہیں ہے۔ انہوں نے اس لڑکے سے کہا کہ بیٹا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مریض کو خون دینا چاہیے، ہاں مریض کے خون لینے کا ذکر موجود ہے۔ اس نے کہا جی کہاں پہ لکھا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا حجامہ کا ذکر نہیں دیکھتے، پچھنے لگانے کا ذکر حدیث میں موجود ہے،
اس میں بیمار کا خون نکالتے ہیں تو بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے. تم ڈاکٹر کے پاس جا کر کہو کہ میرے ابا جی کا خون 1 بوتل نکال لو. یہ بچہ اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ جی خون تو پہلے ہی کم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مزید نکال لو. اب وہ مولوی صاحب بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا، ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں، ہم ڈاکٹر کے پابند نہیں ہیں. جان جائے تو جانے دو، ہمارے ایمان کو بچانا چاہیے. جان جائے تو جانے دو، ہمارے ایمان کو بچانا چاہیے. لو، تو اس لیے آپ ڈاکٹر سے کہو کہ ابا جی کی خون کی 1 بوتل نکال لیں. اب وہ لڑکا پوچھتا ہے کہ میرا باپ ہے، میں اپنے باپ کو مرتا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اگر آپ اجازت دے تو ہم حنفیوں کے کسی عالم صاحب اور مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں. اس مولوی صاحب نے کہا ان سے نہ پوچھنا. اس نے کہا جی کیوں نہ پوچھوں؟ مولوی صاحب کہنے لگے اس لیے کہ حدیث میں مسئلہ موجود نہیں ہے، اور جب تو حنفی عالم اور مفتی صاحب کے پاس جائے گا تو مفتی صاحب قیاس کریں گے اور تو ان کی تقلید کرے گا. تقلید کرنے سے تو مشرک ہو جائے گا، تقلید کرنے سے تو مشرک ہو جائے گا. اس لیے بیٹا ایمان بچا لے، ابا کی فکر نہ کر، باپ کی فکر نہ کر، اپنا ایمان بچا. دیکھا کیسے کیسے لوگ بہکانے والے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے میں مولوی صاحب سے پوچھ لیتا، حنفی عالم سے. تو کہنے لگے کہ مسئلہ حدیث میں ہے نہیں اور وہ لوگ تو قیاس کریں گے اور تو ان کی تقلید کرے گا. تقلید کرنا تو شرک ہے. نعوذ باللہ. اس لڑکے نے کہا حضرت میں پریشان ہوں، تمہاری بات مانوں تو ابا کی جان رہتی ہے، جان نہیں رہتی، جاتی ہے، اور اگر حنفی اور مفتی کی بات مانوں تو میرا ایمان نہیں رہتا. اب ایک طرف ایمان کی بات ہے اور ایک طرف ابا کی جان کی بات ہے. اگر تمہاری بات مانوں تو ابا کی جان نہیں رہتی، اور اگر حنفی کی بات مانوں اور مفتی کی بات مانوں تو میرا ایمان نہیں رہتا. میں بڑا پریشان ہوں، میں ابا کی جان بچاؤں یا اپنا ایمان بچاؤں؟ اب یہ بچہ پریشانی کی حالت میں ہمارے پاس آ جاتا ہے. جی، آدمی مجبور ہو تو چلاتا ہے، جیسے 3 طلاق دو تو 3 ہی ہوتی ہے، ایک کا تو تصور ہی نہیں ہے. لیکن جب لوگ پھنس جائے تو پھر وہاں دوڑتے ہیں اور کہتے آخر وہ بھی تو مولوی ہے، ان کے پاس بھی تو حدیثیں ہے، لیکن وہ تو یوں نہیں کہتے، انہوں نے بھی تو مرنا ہے، انہوں نے بھی تو اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے کہا مرزائیوں نے بھی تو مر کے قبر میں جانا ہے، مرزائیوں کو بھی تو مر کے قبر میں جانا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی قبر میں پڑا ہوا ہے، مرزائی بھی حدیثیں سناتے ہیں. تو کیا الیاذ باللہ کوئی انسان اس بات پر مرزائی ہو جائے کہ جن کے پاس بھی تو حدیثیں ہے؟ میں نے کہا کچھ عقل سے کام لو اور اتنی جلدی اپنے مسلک کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جایا کرو. اتنی جلدی اپنے مسلک کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جایا کرو. دنیا کی کچھ مشقت برداشت کر لو، آخرت کی سزا بڑی سخت ہے اور آخرت کے انعامات بھی بہت بڑے ہیں. اللہ آخرت کے عذاب سے بچائے اور انعامات عطا فرمائے. جی خیر، بندہ مجبور ہو تو آ جاتا ہے. اب یہ آ گئے، دیکھو ان کے مولوی نے تو بتایا کہ خون دینے کا تو ذکر حدیث میں نہیں ہے، خون لینے کا ذکر حدیث میں ہے، اس لیے تیرے باپ کا خون نکال دے، مر جائے تو مرنے دے، صحت ملے گی، لیکن دینے کا تو حدیث میں ہے نہیں، ہم کیسے دیں؟ اب ہمارے مولوی کے پاس آیا تو میں نے پوچھا بچہ، لڑکے، ہاں اب یہ لڑکا ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کیا کریں. ہم نے کہا ابا جی کی 2 بوتل خون دے دو اور ڈاکٹر سے کہو کہ خون مل جائے گا. وہ پوچھتا ہے میرے ایمان کا کیا بنے گا؟ ہم نے کہا آپ کے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا. پوچھتا ہے جی کیسے بچے گا؟ اب ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا بات سمجھو. انہوں نے سمجھایا کہ تمہارا ایمان بھی بچے گا، تمہارا باپ بھی بچے گا، ہم دونوں کو بچاتے ہیں. وہ ایک چیز کو بچاتے ہیں. ایمان کیسے بچے گا پوچھ رہا ہے، پوچھتا ہے جی کیسے بچے گا. اب ہم اس کو سمجھاتے کہ دیکھو بیٹا بات سمجھو
کسی آدمی کے لیے اپنے جسم سے ایک قطرہ خون کا بلا وجہ نکالنا جائز نہیں. کسی آدمی کے خون کا ایک قطرہ اپنے جسم سے بلا وجہ نکالنا جائز نہیں ہے. اپنے جسم پر بلیڈ مار کر خون نکالنا جائز نہیں ہے. خودکشی کرنا بھی جائز نہیں ہے. نہ پورے جسم کو ختم کرنا جائز ہے اور نہ ہی پورے جسم کو ختم کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ایک عضو کو کاٹنا جائز ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور امانت میں اپنی طرف سے رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے. جسم اللہ کی امانت ہے، یاد رکھنا. اس جسم اللہ کی امانت ہے، اس میں رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے، بلا وجہ کاٹنا، خون کرنا. اب میں نے کہا آدمی محرم میں ماتم کرنا چاہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اسے بلا وجہ سزا نہ دو. جو محرم کے اندر جو ماتم کرتے ہیں نا شیعہ لوگ، اور اپنے جسم کو مارتے ہیں نا، اور یا علی یا مولا کہتے ہیں، تو فرماتے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اسے بلا وجہ سزا نہ دو، اس کو نہ پیٹو، یہ اللہ کی امانت ہے. اس میں آدمی اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا. میں نے کہا آدمی اپنے جسم سے ایک قطرہ بھی خون کا نکالے تو جائز نہیں ہے، لیکن جب ہجامہ اور پچھنا لگواتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ خون نکلتا ہے. آپ ہجامہ والا کپ دیکھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ خون نکلتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک قطرہ خون نکالنا جائز نہیں ہے تو 5 کپ نکالنا کیسے جائز ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک خون نکالنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ مقصود بیماری ختم کر کے جان کو بچانا ہے، اس کے لیے اب خون نکالنا جائز ہوگا. پتہ یہ چلا کہ خون نکالنا جائز نہیں ہے، لیکن جب جان بچانی ہو تو پھر جائز ہے. تو خون نکالنا جو جائز حدیث میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیماری ہو تو پھر خون نکالنا جائز ہے، ورنہ بلا وجہ خون نکالنا جائز ہی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ خون نکالنا جائز نہیں ہے، لیکن جان بچانی ہو تو پھر جائز ہے. اسی طرح خون دینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب جان بچانی ہو تو پھر دینا بھی جائز ہے. یہ حدیث سے نکل گیا. جس حدیث سے پچھنا لگوانا ثابت ہو گیا، اسی حدیث سے جس حدیث سے خون نکالنا ثابت ہے، اسی حدیث سے خون دینا بھی جائز ثابت ہو گیا. اسی حدیث سے خون دینا بھی ثابت ہو گیا. کیوں؟ کہ اس حدیث کو سمجھو کہ خون نکالنا تو جائز ہی نہیں ہے بلا وجہ. جب کوئی بیماری ہے تو اس سے شفا پانی ہے تو خون نکالنا جائز ہے اگر ڈاکٹر کہہ دے تو فرمایا اصل تو صحت کے لیے بھی خون نکالنا جائز ہے، تو پھر صحت کے لیے خون دینا بھی جائز ہے. جی سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ تھا کہ خون نکالنا جائز نہیں ہے، لیکن جب جان بچانی ہو تو پھر جائز ہے. اسی طرح خون دینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب جان بچانی ہو تو پھر دینا بھی جائز ہے. تو جو وجہ خون لینے کی تھی وہی وجہ خون دینے کی ہے، لہذا اگر نکالنا جائز ہے تو دینا بھی جائز ہے. وہی حدیث. تو ہم کون سے حدیث کی بات کو نہیں مانتے؟ ہم حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن حدیث کا معنی تم نے نہیں سمجھا، حدیث کا معنی صحابہ سے ہم سمجھے. جی حدیث کا معنی سمجھو. تو جو وجہ خون لینے کی تھی وہی وجہ خون دینے کی ہے، لہذا اگر نکالنا جائز ہے تو خون دینا بھی جائز ہے. اب میں نے اسے کہا بیٹا تم میرے پاس سے تو ابا جی کی جان بھی میرے پاس آئے تو ابا جی کی جان بھی بچ گئی اور تمہارا ایمان بھی بچ گیا کہ ہم نے حدیث سے بات ثابت کر دی. تو فقہا کیا کرتے ہیں؟ بندے کی جان بھی بچاتے ہیں اور جس حد تک ممکن ہو بندے کا ایمان بھی بچا لیتے ہیں. اب یہ کام فقیہ کا ہے، کیونکہ فقہا ہی سمجھا سکتے ہیں کہ جس حدیث سے خون نکالنا جائز ہے اسی حدیث سے خون دینا بھی جائز ہے. تو یہ فقیہ کام کر سکتا، ہم جیسا نہیں کر سکتے. جی
تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جو بندہ یہ کہے کہ ہر مسئلہ حدیث میں موجود ہے تو آپ اس سے پوچھو، سب سے پہلے آپ اس پر سوال کرو، کیا کہ کہو کہ لاؤڈ سپیکر میں نماز پڑھاتے ہیں، پچھلے مقتدیوں کو امام کی آواز سنائی نہیں دیتی اس لیے لاؤڈ سپیکر لگاتے، بلکہ لاؤڈ سپیکر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب نماز ہو جاتی ہے تو حدیث دکھا دے، اگر نہیں ہوتی تو حدیث دکھا دے۔ ہاں، اب پکڑا جائے گا۔ اس سے تو یہی کہو کہ بھائی لاؤڈ سپیکر پر نماز ہوتی ہے تو امام کی آواز مقتدی کو نہیں ملی، اسپیکر کی آواز مقتدی تک پہنچی ہے، تو اب بتاؤ اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو حدیث دکھا دے، اور نہیں ہوتی ہے تو حدیث دکھا دے۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھے گا، کیا کہے گا؟ اپوائنٹمنٹ دیا ہے کسی کو، میں آتا ہوں کل آپ کو ملوں گا۔ وہ وقت نکال کر ایسا بھاگے گا کہ دوبارہ تمہارے محلے کی طرف سے بھی نہیں گزرے گا۔ جی ہاں، تو ایک بتا دو، سمجھے؟ اس سے پوچھو کہ بھائی یہ مسئلہ حدیث، اور ظاہر بات ہے آج تو لاؤڈ سپیکر کا سب سے زیادہ آواز تو وہی لوگ کرتے ہیں، بلکہ منہ میں لے کر پڑھتے ہیں اور باہر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ انہی سے پوچھو، تم ہر مسئلہ حدیث پر عمل کرتے ہو، اس سپیکر سے جو آواز باہر جاتی ہے اس سے نماز ہوتی ہے تو حدیث دکھا دو، نہیں ہوتی ہے تو حدیث دکھا دو۔ دوسرا مسئلہ، ہمارے ہاں آدمی انجیکشن لگواتا ہے، اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے انجیکشن لگوانے سے تو حدیث دکھائے، اور اگر نہیں ٹوٹتا تو بھی حدیث دکھا دے۔ جی فرمایا انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے تو کہا ٹوٹتا ہے تو حدیث میں دکھا دے، کہا نہیں ٹوٹتا تو حدیث سے دکھا دے۔ جو دوسرا مسئلہ، تو تین مسئلے یاد رکھنا، پہلا مسئلہ اسپیکر پر نماز، دوسرا مسئلہ انجیکشن، جو وہ لوگ کہتے ہیں انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہا حدیث میں دکھا دو۔ اچھا، تیسرا مسئلہ ہے بائی پاس آپریشن کرانا ہے، کہ ایک جگہ کی نالی نکال کر دل میں لگانی ہے، یہ جائز ہے تو حدیث دکھا دے، اگر جائز نہیں ہے تو حدیث دکھا دے۔ کیونکہ تم دونوں میں سے ایک بات کہوں گے، یا تو کہوں گے جائز ہے یا تو کہوں گے ناجائز ہے، تو دونوں حالت میں پکڑے جاتے ہیں۔ اگر جائز کہوں تو حدیث کہاں سے لاؤ، اور ناجائز کہوں تو حدیث کہاں سے لاؤ؟ کیونکہ اس پر تو کوئی حدیث ملے گی نہیں، یہ تو فقہا بتائیں گے۔ اب دیکھیں کتنے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ جن کا ذکر صراحتاً حدیث میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ہر مسئلہ جو حدیث میں ملے گا اس پر ہم مانیں گے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ نفس ہے، نفس۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آج تک تو 4 امام تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، اور ابھی آج کل ایک 5واں امام بھی نکلا ہے، امام نفس۔ جی، ان کا امام کون ہے؟ ان کا امام نفس ہے۔ کیوں کہ کہتے ہیں ہم ہر مسئلہ حدیث سے عمل کرتے ہیں، تو بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جس کا صراحتاً حدیث میں نہیں ہے اور اس پر عمل کر رہے، جب اس کو مانتے ہو تو پھر دوسروں کو بھی مانو۔ لیکن بات وہی آئی ہے کہ حقیقت میں نام تو حدیث کا ہے، لیکن نام کام کرنا ہے نفس کا۔ اب دیکھیے کتنے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ جن کی صراحت حدیث میں موجود نہیں ہے، اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مسئلہ حدیث میں نہ ملا تو اجتہد برائی، میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے رسول کا پوچھنا کہ اگر حدیث میں نہ ملا تو کیا کروں گے؟ ہاں سنت، تو فرمایا اجتہاد کروں گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مسئلے کی صراحت حدیث میں نہیں ہے۔ جی، اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق
رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے میرے شاگرد کو اس بات کی توفیق دی جس سے تیرا یہ نمائندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جب ہر مسئلہ قرآن میں بھی موجود نہیں ہے اور ہر مسئلہ حدیث میں بھی موجود نہیں ہے تو پھر امت کے مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ جی، اجتہیدو، اجتہاد ہے۔ اس لیے بتا دیا کہ قرآن والے کہتے ہیں ہم ہر مسئلہ قرآن میں لاؤ، تو قرآن میں بہت سارے مسائل صراحتاً نہیں ہیں، وہ حدیث سے ملے گا۔ اور حدیث والے کہیں کہ حدیث سے لاؤ، تو ان سے کہیں گے بہت سارے مسائل حدیث میں بھی نہیں ہیں، وہ اجتہاد سے ملے گا۔ تو فرمایا قرآن میں بھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ہر مسئلہ قرآن میں بھی موجود نہیں، ہر مسئلہ حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، تو پھر امت کے مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ وہ لوگ جو میرے بعد تمہارے کام آئیں گے، میرے بعد جو تمہارے کام آئیں گے وہ کون ہیں؟ وہ خلفائے راشدین ہوں گے، ان کے بعد صحابہ کرام ہوں گے، اور ان کے بعد فقہاء کرام ہوں گے۔ اجتہیدو برائی، جو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ میں اجتہاد کروں گا، تو ابھی یہ فقہا کا دور، فقہا نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد بھی ہمارے یہاں حجت ہے کہ جو بات قرآن میں نہ ملی تو حدیث میں ڈھونڈو، حدیث میں نہ ملی تو پھر فقہا کے پاس ڈھونڈو جنہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ اب فقہا کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھو۔ دنیا جہاں کا کوئی ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے، یاد رکھو پوری دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا موجود نہیں ہے جو آپ پوچھنا چاہے اور فقہ میں اس کا حل موجود نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، تمام مسائل کا حل فقہ میں موجود ہے، اور فقہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کہے کہیں پھنس جائے تو اپنی مرضی سے جلدی فتوے نہ دیا کرے، پہلے فقی سے جا کر پوچھ لیا کرو، فقی اس کا کوئی حل نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے۔ فقہا پوری قوت لگا دیتے ہیں اور مسائل کا حل امت کو دے دیتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو امام اعمش رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا تھا، اس سے بات سمجھ میں آئی۔ جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد، دیکھو امام ابو حنیفہ کے استاد کون ہیں؟ امام اعمش رحمت اللہ علیہ، امام شاگرد ہے، اعمش استاد ہے۔ اعمش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اعمش کہتے ہیں چندائی آنکھوں والے، جن کی آنکھیں تھوڑی صحیح نہیں ہوتی ان کو اعمش کہتے ہیں۔ امام اعمش زیادہ خوبصورت نہیں تھے، خوبصورتی نہیں تھی، ان کی اہلیہ بہت خوبصورت تھی، تو بیوی خوبصورت اور شوہر خوبصورت نہیں تھا۔ آپ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم تھے، محدث بھی تھے امام اعمش اور عالم بھی تھے، اور گھر والی سے کسی نہ کسی مسئلے پر ان کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی، کیونکہ بیوی سے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ تو بات چلتی رہتی ہے، تھوڑی بہت بول چال ہوتی رہتی ہے، اسی کو کہتے ہیں نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ اس کی امام صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ چلتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ رات گھر میں کوئی بات بڑھ گئی، تھوڑا زیادہ بڑھ گئی، جیسے ہمارے درمیان میں ہوتا رہتا ہے نا، یہ جتنے سننے والے ان سب کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا ایک مرتبہ تھوڑی بات بڑھ گئی تو امام اعمش نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کچھ کہہ دیا، تو بیوی چپ ہو گئی، کچھ کہہ دیا تو ناراض ہو گئی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ تو امام اعمش نے غصے سے کہہ دیا بولتی کیوں نہیں، لیکن وہ بھی تو غصے میں تھی اس لیے بات بالکل نہیں کی۔ اب امام اعمش پھر غصے میں آ کر کہنے لگے اگر فجر کی اذان سے پہلے پہلے تو نے مجھ سے بات نہ کی تو تجھے 3 طلاق، غصے میں کہہ دیا فجر کی اذان سے پہلے پہلے اگر تو نے بات نہ کی تو تجھے 3 طلاق، یعنی انسان نے سوچا کہ شاید اس دھمکی سے وہ بات مان جائے اور بولنا شروع کر دے، لیکن ہر مرتبہ
یہ حربہ اور یہ چیز کامیاب نہیں ہوتی ہے، تو فرمایا 3 طلاق۔ غصے میں آ کر تو کہہ دیا، مگر وہ بیوی تو اور زیادہ پکی ہو گئی کہ اب تو بولوں گی نہیں، میری جان چھوٹے گی اس سے، تو اس کو تو بہانہ مل گیا جان چھڑانے کا۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ امام اعمش نے غصے میں کہہ تو دیا، لیکن اب پھنس گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ نہ بولی تو یہ تو ہاتھ سے گئی۔ اللہ، اب گھبرا گئے، بولے اب کہوں تو کیا کروں، قسم بھی کھا لی۔ لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ پریشان ہو گئے کہ اس نے بولنا تو نہیں ہے، بولنے کے لیے تیار نہیں، اگر نہ بولی تو طلاق ہو جائے گی۔ اب امام اعمش بہت پریشان۔ امام اعمش استاد تھے، امام ابو حنیفہ شاگرد ہے۔ امام اعمش اب اپنے شاگرد ابو حنیفہ کے پاس رات کو گئے، سمجھے، جا کے دروازے پر دستک دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعمش سے پوچھا، استاد جی، جب دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب نے کھولا تو فرمایا استاد جی خیر تو ہے، اتنی رات میں اچانک تشریف لائے۔ کہنے لگے ابو حنیفہ، عورت سے انبن ہو گئی ہے جی، لیکن آج یہ جملہ کہہ دیا، اب آپ کوئی حل نکالے۔ دیکھا، امام صاحب فرمانے لگے استاد جی آپ جا کر آرام سے سو جائیں، انشاءاللہ آپ کی بیوی کو 3 طلاق تو کوجا، 1 طلاق بھی نہیں ہوگی، جاؤ، 3 تو دور کی بات ہے، 1 طلاق بھی نہیں ہوگی، آپ جا کے سو جاؤ۔ امام اعمش فرمانے لگے کہ وہ کیسے، یہ استاد ہے، شاگرد نے کہا آپ سو جائیے، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ امام صاحب فرمائے استاد جی میں نے کہہ دیا نا کہ 3 طلاق تو دور کی بات ہے، 1 طلاق بھی نہیں ہوگی، آپ جا کے آرام فرمائے۔ حضرت امام اعمش کہنے لگے میں اس کا مزاج جانتا ہوں، ہاں، وہ کہنے لگے یہ بیوی کا مزاج میں جانتا ہوں، یہ اللہ کی بندی نہیں بولے گی۔ اب وہ بالکل اڑ گئی ہے کہ میری تو جان چھوٹے گی، اس نے فجر تک نہیں بولنا ہے، اور تم کہتے جا کے سو جاؤ، میں کیسے سو جاؤں، چین مجھے کیسے پڑے گی۔ امام صاحب فرمانے لگے بیوی کا مزاج آپ جانتے ہیں استاد جی، اور شریعت کا مزاج میں جانتا ہوں۔ کیا کہنے لگے کہ بیوی کا مزاج آپ جانتے ہیں، شریعت کا مزاج میں جانتا ہوں، آپ فکر نہ کرو، جا کر آرام سے سو جائیں۔ امام احمد جب چلنے لگے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کے مؤذن سے کہہ دے کہ آج فجر کی اذان اس وقت دے جب میں کہوں، پہلے وہ آپ کے کہنے پر دیتا ہے، اب اذان میرے کہنے پر دے، بس آپ اس کو یہ فرما دے کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک اذان نہ دے۔ امام اعمش نے کہا ٹھیک ہے، جا کر مؤذن کو کہہ دیا کہ آج اذان تب دینی ہے جب امام حنیفہ کہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے بہت پہلے، مثلا 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے، اور جا کر مؤذن سے کہا کہ اذان دو، جا کر مؤذن سے کہا کہ اذان دو۔ اس نے کہا ابھی تو وقت ہی شروع نہیں ہوا۔ فرمایا تمہیں آج امام نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی امام اعمش نے فرمایا تھا کہ آج اذان ابو حنیفہ کے کہنے پر دینا۔ فرمایا پہلے بھی انہوں نے کبھی ایسا کہا؟ اس نے کہا جی نہیں کہا۔ امام صاحب نے فرمایا کوئی خاص بات ہوگی تبھی تو آج کہا ہے نا۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اذان دے دی۔ جب مؤذن نے اذان دے دی تو بیوی نے امام اعمش کو کہا اب خوش ہو جاؤ، مطلب یہ کہ طلاق ہو گئی، مطلب یہ کہ طلاق ہو گئی، اذان فجر کی ہو گئی، اب میری چھٹی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ پھر پہنچے امام حنیفہ کے پاس، ارے بولے کیا کر دیا، اذان تو ہو گئی، تو مسئلہ تو کچھ حل نہیں ہوا۔ ابو حنیفہ کے پاس ان سے کہنے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ طلاق نہیں ہوگی، ارے وہ تو ہو گئی۔ امام صاحب نے کہا استاد جی نہیں ہوگی، آپ گھر جائیے اور آرام فرمائے۔ کہا جی کیسے نہیں ہوگی؟ فرمایا آپ آرام فرمائے، نہیں ہوگی۔ امام اعمش پھر چلے گئے، ادھر اذان کا وقت شروع ہوا تو امام حنیفہ پھر آئے اور مؤذن سے کہا اب اذان دے، اور یہ اعلان کرنا کہ پہلے اذان وقت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے غلطی سے دے دی تھی، اب وقت شروع ہوا ہے۔
مؤذن نے اذان دی اور اعلان کیا کہ اذان غلطی سے وقت سے پہلے ہوئی تھی، وقت اب شروع ہوا ہے۔ امام آمش بیوی سے کہنے لگے اب تو خوش ہو؟ اس نے کہا لگتا ہے آپ نے امام ابو حنیفہ سے آ کر یہ مسئلہ پوچھ لیا ہے، لگتا ہے آپ امام حنیفہ کے پاس گئے ہیں۔ اللہ، بیوی بھی جانتی تھی امام صاحب کے مزاج کو۔ اللہ اکبر، دیکھو اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ اللہ اکبر، یہ محدث تھے امام عامش، کیوں؟ اور یہ فقیہ، فقیہ ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ شریعت کا مزاج جانتا ہے، شریعت کا مزاج، شریعت کیا کہتی ہے۔ تو دیکھو کتنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن کیسا آسانی کے ساتھ حل کر دیا اور طلاق نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہ فقیہ کا کام ہے کہ اجڑے گھروں کو بچا لینا، اجڑے گھروں کو بچا لینا، لیکن تب جب گنجائش نکلتی ہو، جب گنجائش نہ نکلے پھر تو نہیں بچا سکتے۔ کوئی آدمی ایسا زہر پی لے کہ جس کا تریاق ہی نہ ہو تو حکیم کیسے بچائے؟ اور ایسا زہر کھا لے کہ جس کا تریاق موجود ہو، یعنی زہر کے اثر کو ختم کرنے کی، تو حکیم پورا زور لگا دیتا کہ آدمی بچ جائے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اور عموماً لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان ہیلے کرتے ہیں اور یہ تعویلیں کرتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لے۔ کہتے ہیں نا کیا مولویوں کا تو کام کیا ہے، ادھر ادھر کی باتیں اور ہیلے کر کے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ ہیلے اور تعویلیں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ کا مال نہیں کھاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام صدقہ کا مال نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ پوچھتے تھے یہ تحفہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم کھا لو، آپ خود نہ کھاتے۔ اور اگر کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو آپ صحابہ کے ساتھ مل کر اسے تناول فرماتے تھے۔ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی کا نام تھا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر تشریف لائے، چولہے پر ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور سالن رکھا گیا، تو آپ نے دریافت فرمایا کیوں تازہ سالن نہیں لاتے؟ کیونکہ تازہ پکا ہوا تھا، اور لائے آپ کے سامنے روٹی، جی تو تازہ سالن نہیں لے۔ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ گوشت کی ہانڈی چولہے پر پک رہی ہے، تو کیوں اس کو نہیں لائے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور اس ہانڈی میں صدقے کا گوشت ہے جو بریرہ کے لیے آیا ہے، اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا علیہ صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ گوشت بریرہ کے لیے تو صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ دیکھو تعویل ہوئی نا، وہ تو تمہارے لیے، اب تم ہم کو کھلاؤ گے تو ہدیہ ہی ہوگا نا۔ بھائی ایک آدمی نے کسی آدمی کو پیسہ دیا زکوٰۃ کا، تو اس کے پر تو ہو گئی زکوٰۃ، اب وہ اس کا مالک ہو گیا، اب وہ دوسرے کو کھلا رہا ہے تو زکوٰۃ کا مال کھلا رہا ہے کہ وہ تو ہدیہ کرا رہا ہے کیونکہ اس کا مالک ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے فرمائے تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ دیکھو گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے اور جائز طریقے سے پہنچا ہے۔ بتاؤ تعویل اور کسے کہتے ہیں؟ اسی کا نام تو تعویل ہے۔ تو جو تعویل ہو سکتی ہے وہ فقہا کرتے ہیں، اور جو تعویل نہیں ہو سکتی وہ تعویل فقہا کبھی بھی نہیں کرتے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی کہے کہ ہر مسئلہ حدیث سے بتاؤ تو ہم اس کو پکڑیں گے اور 2-3 مسئلے اس سے پوچھیں گے، اور پھر دیکھا فقہا کا کیا کام ہے۔ اور فقہا کا کام یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو بھی بچانا، ہماری جان کو بھی بچانا۔ اور کس طریقے سے ایک قصہ آیا جو امام آمش رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کی بیوی کو طلاق کا دھمکی دے دی،
اور امام صاحب نے ان کو بچا. تو یہ فقی کا کام ہوتا ہے کہ کیسا ہی مسئلے میں پھنسا ہوا ہو. فرمایا کیونکہ فقہا جو ہوتے ہیں وہ اسلام کے وکیل ہوتے ہیں. اس کی مثال اگر دنیا میں سمجھنی ہو تو وکیل ہوتا ہے. فرمایا جو وکیل ہوتا ہے نا، اور وکیل میں جو ٹاپ لیول کا ہوتا ہے، کیسا ہی بڑا کیس ہو گیا ہو، وہ وکیل جانتا ہے کہ کہاں سے اس کو بچانا ہے. دیکھیں نہیں، تو وہ دنیا کے اندر اگر کوئی پھنس گیا ہے اور اس سے نکلنا ہے تو دنیا کے وکیل کو پکڑنا پڑے گا. اور اگر دین کے بارے میں کوئی پھنس گیا ہے اور اس سے نکلنا ہے تو پھر اسلام کے وکیل جو ہوتے ہیں اسی کا نام فقہا ہوتا ہے. اور آج کے زمانے انہی کا نام مفتی کرام ہوتا ہے. مفتی جو ہے نا، مفتی وہ وکیل ہوتے ہیں. وہ شریعت میں سے کہیں سے بھی آپ کو مسئلہ نکال کر اور دکھا دیں گے اور آپ کو بچا لیں گے. کوشش تو پوری کریں گے. جی، ایک جگہ فرماتے ہیں، دیکھو اسلامک بینکنگ، فرمایا میرا عنوان نہیں ہے، میرا پوائنٹ نہیں ہے، لیکن میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جب ہمارے مفتی صاحبان اور فقہاء کرام کسی بینک کو جائز کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہی صحیح تعویل ہوتی ہے. عام بندہ اس کو سمجھتا نہیں. عام بندہ کہتا ہے جی یہ بھی سود ہے اور وہ بھی سود ہے. میں کہتا ہوں دونوں میں بہت فرق ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے شہر کا تاجر ہوں اور میرے پاس مال موجود ہے. میں آپ کو یہ مال بطور قرض دیتا ہوں. اب قرض دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کہتے کہ جی ہم نے کپڑے کی دکان بنانی ہے، مولانا صاحب نے کہا ہمیں قرض دے دے. مولانا صاحب ہمیں قرض دے دے. میں کہتا ہوں کتنا چاہیے؟ آپ کہتے 50 لاکھ چاہیے. میں کہتا ہوں 50 لاکھ آپ کو قرض دیتا ہوں، لیکن آپ یہ قرض واپس کب کریں گے؟ آپ کہتے 2 سال میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو 50 لاکھ قرض دے دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے مجھے واپس 70 لاکھ دینا ہے. اور 70 لاکھ کی قسطیں بھی طے کرو کہ ہر مہینے اتنا دینا ہے. یہ معاملہ سود ہے کہ 50 لاکھ دے کر 70 لاکھ لے لیا. جی 50 لاکھ دے کر 70 لاکھ 70 لاکھ لیا. یہ معاملہ سود ہے. قرض کی دوسری صورت دیکھو. جیسے آج کل یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں 50 لاکھ آپ کو دیتا ہوں، آپ 2 سال یا 4 سال 5 سال کے بعد جب مجھے واپس کروں گے 70 لاکھ دینا، 80 لاکھ دے دینا. اسے کہا ٹھیک ہے، اور ہم دے دیتے، طے ہو جاتا، اور تھوڑا تھوڑا بڑھتے 80 لاکھ دے. تو یہ 50 کے اوپر جو 30 ہوا نا، یہ سود ہو جاتا ہے. قرض کی دوسری صورت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں آپ کو مال تو نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ آپ نے کپڑے کی دکان بنانی ہے تو میں یہ کرتا ہوں کہ کپڑے کی دکان بناتا ہوں، اور دکان بناتا تو 50 لاکھ کی ہوں، لیکن آپ کو 70 لاکھ میں بیچ دیتا ہوں. میں دکان تو بناتا ہوں 50 لاکھ کی، لیکن آپ کو میں 70 لاکھ کی بیچ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب اس کی قسطیں دو. اب یہ معاملہ سود نہیں ہے. یہاں پر بھی 70 لاکھ آ رہا ہے، وہاں پر بھی 70 لاکھ آ رہا ہے. تجارت دونوں ہے، قرض دونوں ہے، لیکن وہ قرض سود ہو جاتا ہے، یہ قرض سود نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ وہاں پیسے دیے اور پیسے پر پیسوں کو بڑھائے، یہ سود ہے. اور یہاں پیسے نہیں ہیں، یہاں چیز ہے، اس چیز کو بیچ رہے ہیں اور بیچ کر نفع لے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں نفع، کیونکہ چیز کو بیچ کو تو اس میں نفع مل سکتا ہے. پیسے کو بیچ کر پیسے پر نفع کمانا یہ سود ہے. میں 50 لاکھ دیا اور 70 لاکھ لوں تو گویا میں نے پیسے دیا، پیسہ بیچا ہے، اور ان پیسوں کو 70 لاکھ میں اب خرید رہا ہوں، تم خرید لو. تو یہ پیسے پر پیسہ بنانا یہ سود ہے، اور پیسے سے چیز لے کر اور چیز کو بیچنا 70 لاکھ میں، فرمایا یہ سود نہیں، یہ نفع ہے. بات کو سمجھے؟ جی، تو یہ تجارت ہے. آپ تاجر یہاں بیٹھے ہیں، آپ بتاؤ دنیا میں تجارت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے نا. جی ہاں، آپ کپڑا لاتے ہیں 50 کا اور بیچتے ہیں 60 کا. آپ کپڑا لاتے ہیں 50 کا اور بیچتے ہیں 60 کا، تو بتاؤ یہ سود ہے؟
یہ سود نہیں نفع ہے. بھائی کیوں؟ اور 50 روپیہ ایک آدمی کو دو اور کہا مجھے واپس 60 دینا، تو یہ سود ہے. ہاں، تو وہ روپیہ پر روپیہ بڑھ رہا ہے، وہ شلنگ پر شلنگ بڑھ رہا ہے، اور یہاں چیز بدل گئی. جو جب بدل جاتی ہے تو اس پر نفع، اس پر فائدہ لینا یہ سود نہیں، یہ نفع ہے. جی، تو بیچتے ہیں 60. ایسے آپ زمین خریدتے ہیں نا، پلاٹ بنا کر بیچتے ہیں. جیسے زمین لے لی بڑی، 1 ایکڑ زمین لے لیا ہے، اور اس پر آپ نے پلاٹ بنا کر بیچتے ہیں، تو لیتے ہیں سستا. اب زمین لیا آپ نے 1 ملین میں، اور اس پر آپ نے 5 پلاٹ بنایا، اور ہر پلاٹ کو 1 1 ملین میں بیچا. تو اب بتاؤ، 1 ملین کا 5 ملین آپ نے بنایا اس زمین سے، تو یہ کوئی سود نہیں. یہ مثال دیتا ہوں. تو بیچتے لیتے تو سستا اور بیچتے ہیں مہنگا. اب یہ جائز ہے. آپ نے بڑی زمین لی اور اس میں پلاٹ بنا، ایک ایک پلاٹ کو بیچ دیا. اب اتنی پوری پوری قیمت ایک ایک پلاٹ میں مل گئی، تو آپ کو نفع ہو گیا. یہ پروفٹ ہے. ہم کہتے ہیں یہاں 2 قسم کا معاملہ. ایک یہ ہے کہ آپ کو 50 لاکھ کپڑے کی دکان کے لیے چاہیے تھے، میں نے دکان خرید لی یا بنا دی اور آپ کو 70 لاکھ کی دی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 50 لاکھ دے کر 70 لاکھ لینا. تو پہلا معاملہ کہ 50 لاکھ کی دکان 70 لاکھ میں بیچنا، یہ سود نہیں ہے. اور دوسرا معاملہ کہ 50 لاکھ دے کر 70 لاکھ لیا جائے، یہ سود ہے. اب قیامت تک تجارت کے شعبے آنے ہیں، قیامت تک بیماری کے مسائل پیدا ہونے ہیں، قیامت تک نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے. کسی نئے نبی نے تو آنا نہیں ہے، لیکن مسائل پیش آتے رہیں گے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور اس وقت بتانے والا کوئی نبی نہ ہو، کوئی نہ ہو، نبی نہ ہو، خلیفہ راشد نہ ہو، صحابی نہ ہو، تو اب مسائل پوچھیں گے کہاں سے؟ تو پوچھیں گے فقہا سے. جی، پوچھیں گے فقہا سے. تو دیکھو، اب دیکھو سود کی ایک شکل، اور وہی شکل سیم دوسری طریقے سے بناؤ، تو اب فقہا نے بتا، بولے یہ سود نہیں. یہ مسئلہ کس نے نکالے؟ فقہا نکالیں گے. فقہا کا کام کیا ہے؟ مسائل نکالنا ہے. میں بات سمجھا رہا ہوں. فقہا کا کام کیا ہے؟ فقیہ کے سامنے سارا قرآن ہوتا ہے، اس کے سامنے ساری احادیث ہوتی ہے، پھر قرآن کریم اور احادیث سے وہ کچھ اصول لکھتے ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی میں مسئلے لکھتے ہیں. اب دیکھو فقیہ کتنا بڑا کام کرتا ہے کہ سارے قرآن، ساری احادیث میں کچھ اصول نکالتا ہے، اور اصولوں سے مسائل نکال کر قیامت تک آنے والے امتی کے لیے لاکھوں مسائل لکھوا دیتا ہے. جی، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے لاکھوں مسائل نکال دیتے ہیں. اب انشاءاللہ کیا کیا مسائل نکالے ہیں، تو اس کی کچھ مثالیں آئندہ کل آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ. تو کیا تھا، میرا ایک سفر ہوا تھا، ایک جماعت چل رہی تھی لوکل کٹالے کی طرف. کٹالے جو ہے یہاں سے نکورو، نکورو سے ایلڈوریٹ، ایلڈوریٹ سے آگے کٹالے آتا ہے. اور کٹالے سے پہلے کچھ دیہات ہے جہاں کچا راستہ ہوتا ہے 10 15 کلومیٹر اندر. تو وہاں پر ہروما لکھیسما اور وہاں کے لوگوں کی جماعت تھی. تو جماعت 40 دن کی تھی، 20 دن ان کے پورے ہو گئے تھے. تو ان میں کچھ احوال تھے، کچھ ہوتا رہتا ہے جب کچھ ساتھی ملتے ہیں آپس میں، کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی ہے. تو ساتھی مجھے لے کے گئے، میں نے کہا چلو میں تیار ہوں. الحمدللہ ان کے پاس بیٹھے، ان سے سب ساتھیوں سے احوال لیے. تو اس میں 7 ساتھی بالکل نئے تھے، اور کہنے لگے کہ یہ لوگوں نے نئے مسلم بنے ہیں، کوئی 5 مہینے پہلے، کوئی 6 مہینہ پہلے، کوئی 1 سال پہلے. پھر میں نے سب سے پوچھا، بھائی بتاؤ تم بھی مسلم ہو، پیدا ہوئے ہو یا مسلمان بنے ہو؟ تو معلوم ہوا 12 ساتھی جو تھے وہ سب کے سب نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اس میں 4 ساتھی پرانے تھے جو 4 4 مہینے لگائے ہوئے تھے. ان میں سے ایک امیر تھا، کوئی 12 سال پہلے مسلمان بنا، کوئی 20 سال پہلے، کوئی 5 سال پہلے، کوئی 2 سال پہلے، کوئی 1 سال پہلے، کوئی 5 مہینے پہلے. اور مجھے بڑا تعجب ہوا، میں کہا نیو مسلموں کی پوری جماعت ہے. 2 ساتھی تھے جو پیدا ہوئے ہیں مسلمان کی حالت میں، ان کے ماں باپ
مسلمان، لیکن اگر ان کو بھی دیکھنے جاؤ تو ان کے ماں باپ بھی مسلمان ہوئے ہوں گے، وہ ہسٹری میں نے نہیں لی۔ تو اب دیکھو، جب ہم اگر دین کا کام نہیں کریں گے تو حدیث میں آتا ہے یا قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ غیروں کو ہدایت دے گا اور وہ دین کا کام کریں گے۔ تو مجھے وہ حدیث یاد آئی، میں نے کہا دیکھو یہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ آ کر ان مسلمانوں کو جا کر دعوت دیتے ہیں جو مسلمان پیدائشی، ان کے باپ دادا مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان، ان کو جا کر دعوت دیتے، کیونکہ جس بستی میں تھے اس بستی میں وہ لوگ مسلمان تھے پہلے سے۔ کم ہوتے ہیں ان کے، وہ کیا شامبا شامبا بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ دور دور رہتے ہیں مسلمان، اور اس میں ایک مسجد کوئی اللہ کے بندے بنا دیتے ہیں، تو الحمدللہ مسجد میں نمازی تو 2 یا 3 ساتھی تھے، کوئی زیادہ تھے ہی نہیں، امام بھی نہیں تھا، مسجد بھی پکی بنی ہوئی تھی، اور رات میں وہاں پر بالکل اندھیرا اور بہت ٹھنڈک رہتی ہے۔ الحمدللہ ساتھیوں کے ساتھ میں پورے مذاکرے ہوئے، ان کو بہت 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 ہی مزہ آیا، اور بولے ہمارے اندر ایک نئی زندگی آئی، بہت خوش ہو گئے، اب آگے ان کی چلیں گے، ہم محبت کے ساتھ امیر کی اطاعت کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ انہوں نے پھر بتایا 20 دن جو کام کیا، پھر ہمارے 20 دن کے اندر بولے 29 لوگ مسلمان ہوئے، 29 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو میں نے کہا تم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ، یا وہ خود آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے دعوت نہیں دی تھی، وہ خود آ کر کہنے لگے کہ ہمیں مسلمان بننا ہے، ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا، لیکن اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کرے۔ میں نے کہا تم تو ان کو چھوڑ کر آئے، ان کا کیا ہوگا آگے؟ کلمہ کون سکھائے گا؟ نماز کون سکھائے گا؟ بولے وہی تو فکر ہمیں ہو رہی ہے کہ کیا کرے، اب ان پر کیسے محنت کرے، ہم تو ابھی آگے جائیں گے، اب یہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے۔ تو بہت ساری مجھے بڑا تعجب ہے کہ دیکھو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہاں کرسچن ہیں، لیکن انتظار یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان صحیح ہمیں مل جائے تاکہ ہم صحیح اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آج صحیح مسلمان نہیں مل رہے، لوگ اسلام میں پھر بھی داخل ہو رہے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن کس کو پوچھ ہوگی؟ ہم سب کو ہوگی کہ تم نے کیا کیا، تم نے اپنا جان اور مال کتنا لگایا اس دن کے لیے، ہاں، تم نے کتنے لوگوں کو سنبھالا، تم نے کتنے نئے اسلام میں تو داخل ہو گئے، تم نے ان کو کیا کلمہ سکھایا، کیا ان کو پڑھایا، کیا ان پر خرچ کیا، کیسے ان کے اسلام کو باقی رکھا۔ تو جی، یہ ساری مختصر کارگزاری تھی۔ پھر راستے میں ایک پاکستان کی جماعت کام کر رہی تھی، تو ہم نے ان کو بھی ملا، ان کے ساتھ بھی مذاکرے ہوئے، اور وہ بھی بہت خوش ہو گئے کہ ہمارے بھی کم سے کم 2 مہینے ہو چکے تھے، اور کہنے لگے کہ آپ نے جو باتیں کی ان باتوں سے تو ہمارے اندر ایک نئی تازگی آ گئی، ایسا لگتا ہے جسے رائے سے کوئی ادھر آ گیا ہو، اور ہمیں ایسے مذاکرہ کیا ہے کہ ہمارا پھر دوبارہ ایسا لگتا ہے ابھی ہماری جماعت نکل رہی ہے، اور آپس میں بہت محبتیں بڑھ گئی، اور بہت سے سوالات بھی کرنے لگے۔ وقت نہیں تھا، میں نے فون نمبر دیا، میں نے کہا فون سے انفرادی پوچھتے رہو، بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میں 2 دن بہت ہی مشغول تھا، میرا مغرب کے بعد بھی بات ہوتی تھی، شب بعد بات ہوتی تھی، ظہر بعد، اور مستقل، حالانکہ نیو مسلم تھے، ان کو ان کے حساب سے بتا رہے تھے تاکہ ان کے اندر اسلام میں استقامت کا جذبہ پیدا ہو، کہ کیسے بھی حالات آئے، مسلمان ہونا تو بہت آسان ہے لیکن اسلام پر مرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو ان کو اس طرح کے مذاکرے کیے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اسلام کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ جی، تو یہ مختصر سی کارگزاری تھی پچھلے بھی۔ جی ہاں، اور ایسی ایسی مسجدیں پڑی ہوئی ہے، جس مسجد میں ہم گئے اس میں بھی کوئی امام نہیں تھا۔ اب بتاؤ جماعت اگر چلی جائے گی تو وہاں نماز کون پڑھے گا؟ وہ جس کی زمین تھی تو وہ باپ تو اس کو تو مر گیا، اس کا لڑکا تھا، تو وہ لڑکا کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں اور میرے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں، اور بھی دوسری کئی مسجدوں میں وہ لوگ کام کر کے آئے، تو بولے مسجد میں تو یہاں پر تو تین تین یعنی مقتدی ملے، دوسری مسجدوں میں کبھی امام جو بنا بس وہی ایک آدمی وہ ہے اور ایک آدمی مقتدی تھا، کوئی نہیں تھا۔ اذان بھی ہم دیتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھاتے ہیں، تو اب جس مسجد میں امام ہی نہ ہو تو اب وہاں کے بچوں کو مدرسہ کون پڑھائے گا؟ ان بچوں کا کلمہ کون صحیح کرائے گا؟ اب اب اگر یہ بوڑھے مر گئے تو پھر اس کے بعد تو مسجد میں آنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، مسجد ویران ہو رہی ہے۔ ہاں، دعا کرے
اور خود سوچے تنہائی میں بیٹھ کر مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اور وہاں پر کیونکہ اب بستی میں چاہے 15 گھر ہے 20 گھر ہے، لیکن ان بچوں کو قرآن کون سکھائے گا؟ جب امام ہی نہیں ہے تو قرآن کون سکھائے گا؟ ان کو حدیث کون سکھائے گا؟ ان کو مسائل کون بتائے گا؟ ان کو اللہ کا تعارف کون کرے گا؟ ان کو نبی کا نام کون بتائے گا؟ مجھے تو یہ ہوا کہ میں نے کہا اللہ، اب ایک مسجد ایسی نہیں ہے، چلو ایک مسجد ہو تو ابھی آپ لوگوں میں سے کوئی تیرا کا ٹھیک ہے، ہم ان کو ہر مہینے کا اس کو خرچہ دیں گے، امام رکھو، لیکن ایک نہیں ہے، ایسی ہزاروں مسجدیں ہیں۔ جس علاقے میں اس سے پہلے میرا سفر مویالے تک ہوا، وہاں پر وہ حال ہے، ہمارے نیروبی شہر کے اطراف میں بھی وہی حال ہے، اور اس طرف جو گیا تو اس میں بھی یہی حال ہے، ہر جگہ پر عجیب حال ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا تعلق بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، اس کی قدر کر لے اور اللہ کے سامنے روئے بیٹھے اور اپنے آپ کو اور اللہ کا تعلق جوڑ دے، اور دل میں سوچے بھی، اور اپنا مال بھی جمع کرے کہ ہمارا مال بھی اسی جگہوں پر لگے، کہ ہم جا کے سفر کرتے تو عجیب عجیب لوگ ہوتے۔ تو ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری کارگزار، لیکن مختصر میں نے بتا دی۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔